علی بھائی یہ بتائیں کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے، اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے یا کسی بھی فوت شدگان کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے، کیا جو قبر میں موجود میت ہے اس کو خبر ہوتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی آیا دعا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ حدیث جو میں نے سنن ابن ماجہ کی بتائی کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر دیتا ہے کہ تیرے بیٹے نے استغفار کی تو یہ تیرا مرتبہ بلند ہوا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی خود ثبوت ہے اس بات کا کہ اسے ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ہم مردوں کو خطاب کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے. اہل ایمان کے لیے قبرستان جا کے دعا کرنا یہ اہل ایمان کا حق ہے کہ مسلمان اپنے فوت شدگان کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے، وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن جو ہم یہ سلام کرتے ہیں، یہ سلام کا ان تک پہنچنا یہ برزخی موڈ ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ فزیکل پہنچنا ہے، پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں نا تو ہمیں باہر آواز آنی چاہیے. ٹھیک، تو باہر تو نہیں آتی آواز. جی صحیح. اس طرح ہماری بھی اندر کوئی نہیں جاتی، بلکہ اللہ ہماری بات ان تک پہنچاتا ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا استثناء ہے. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، ٹھیک، اس کی حسرت میں اضافے کے لیے کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے، یا اہل ایمان کے لیے تسلی کہ دیکھو یہ تو چھوڑ کے چلے گئے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. جو بخاری مسلم میں ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی اندر جاتے ہیں. اعمال اندر جاتے ہیں، رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہم جب جنازے کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنت کا جنازہ تو اہل تشیع بعد میں آتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 تکبیرات ہیں اور اہل تشیع کے ہاں 5 تکبیرات ہیں. وہ 4 تکبیرات کر کے ایک تکبیر اپنا اضافہ کر کے وہ تو جنازہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات اگر ایسے کوئی فضا بن جائے کہ اہل تشیع جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اہل سنت جنازہ پڑھنا ہے، تو جب وہ 4 تکبیرات ہو جاتی ہیں تو اہل سنت حضرات کیا کریں؟ پہلے سلام پھیر لیں یا انتظار کریں؟ نہیں، اہل سنت کے ابھی 5 تکبیریں ہیں، 4 بھی ہیں 5 بھی ہیں. بخاری شریف میں 4 تکبیرات ہیں، مسلم شریف میں 5 ہیں. نبی الاسلام نے 5 تکبیرات. اہل سنت اپنے جنازوں میں پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث تو 5 ہی کرتے ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب کا جب جنازہ ہوا انہوں نے وصیت کی تھی کہ 5 تکبیرات ہوں گی، تو ان کے جنازے میں 5 ہوئی تھی. مولانا اسحاق صاحب کے جنازے میں 5 ہوئی تھی کہ تاکہ یہ مردہ سنت زندہ کی جائے. یہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے 5 تکبیرات بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں. اہل سنت کے یہاں دونوں روایتیں. لیکن جس علاقے میں یہ رائج نہ ہو چیز، اس رائج کو چھوڑیں، ہم نے تو ان متس کو توڑنا ہے. دیکھیں ہماری ماں ام حبیبہ جو حضرت معاویہ کی بہن تھی اور ام المومنین ہیں، جی، ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب 3 دن گزر گئے انہوں نے خوشبو لا کے جسم پہ ملی. اس زمانے میں عورتوں میں ایک رواج تھا کہ وہ رنگ دار خوشبو جسم پہ ملتی تھی. ٹھیک. تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے تو کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے کے اوپر 4 مہینے 10 دن. تو میرا باپ مرا، آج 3 دن پورے ہوئے، میں نے اعلانیہ سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولیں. یہ ہماری ماں کی سنت ہے. ہماری ماں کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن کے بعد وہ خوشبو ملتی یہ بتانے. لیکن یہ ایسی چیز، اگر وہ چیز بھی جائز ہے یہ بھی چیز جائز ہے. اگر یہ چیز کرنے سے معاشرے میں ایک نئی چیز، ایک نیا فتنہ جو ہے وہ فتنہ تو وہ ہے معاشرے کے اندر جن لوگوں نے دین کو بگاڑ کے داخل کیا. ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، تب چینج آئے گی نا. دیکھیں یہ ہماری مجرمانہ خاموشی تھی جس نے دین کو آج اس حد تک پہنچا دیا کہ دین کو لوگ جو ہے وہ گمراہی سمجھتے ہیں اور گمراہی کو دین بنا لیا ہوا ہے. نہیں. اب دیکھیں جب جنازہ کے اختتام ہوتا ہے ہمارے یہاں جو سب کانٹیننٹ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں پہ دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. حرمین شریف میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے. تو اکثر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جنازے پہ اگر ایک طرف سلام پھیر لیا جائے تو بعد میں پیچھے. جناب ہم نے تو اپنے سوا سارے پیچھے حنفی تھے، ہم نے ایک طرف سلام پھیر کے پورا بریف کر کے جنازہ اسی طریقے سے پڑھایا. کر لیں جو کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مجھے بتائیں جب یہ حنفی حضرات ہمارے حرمین جاتے ہیں تو امام کعبہ کو جا کے گریبان سے پکڑتے ہیں کہ آہستہ امین کو رفع دین چھوڑ دو، کرتے ہیں نا. تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کو سنت بتائیں گے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں اہل حدیث سے بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اہل حدیث نے جو کمپرومائز کیا بعض چیزوں کے اندر وہ سنت پھر بیک فٹ پہ چلی گئی، لیکن سب نے نہیں. شیخ زبیر صاحب کے جنازے میں ایک سلام پھیرا گیا، مولانا اسحاق صاحب کے جنازے میں ایک سلام پھیرا گیا. ہمارے یہاں پہ ایک استاد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شاگرد بھی شیخ زبیر صاحب کے،
انہوں نے اپنے والد صاحب کا جنازہ رشتہ داروں کا پڑھایا, انہوں نے ایک طرف اسلام پھیرا. اہل حدیث عالم ہے, حالانکہ اہل حدیث بھی دو طرف پھیرتے ہیں, پوچھے وہ کہتے ہیں ہاں ایک طرف ہے, لیکن ذرا معاشرہ ہے, معاشرے کو چھوڑیں. معاشرہ, اسلام تو خود معاشرے سے ٹکرانے آیا ہے, اور پھر مسلمان اس کے ساتھ. کل کو تو آپ یہ کہیں گے کہ معاشرے کی مت یہ ہے کہ آپ نے شادی شدہ جوڑے کو فلاں دربار کے اوپر لے کے جانا ہے. ہم کہیں گے بھائی نہ, یہ کام نہ کرو. ٹھیک, بھائی اسلام کیا کہہ رہا ہے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح کی چیزیں, ہاں اس میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, جہاں پہ دو رائے موجود ہوں وہاں پہ آپ ایک رائے کو اڈاپٹ کریں, لیکن سنت کو قتل کر کے نہیں. ٹھیک ہے, جس طرح عائشہ سے کہا بخاری مسلم میں کہ اگر تیری قوم نئی نئی جالی سے نہ بھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا. ٹھیک ہے جی, نبی علیہ السلام نے حتیم کو باہر رہنے دیا, لیکن وہ باہر اس طرح کا نہیں ہوا, چھوٹی دیوار تو ہے نا, بالکل نشانی تو نشانی تو موجود ہے. اس طرح کا کمپرومائز تو ٹھیک ہے, لیکن لازم نہیں پکڑنا چاہیے, کبھی کبھی کر لینا چاہیے. ہاں, لیکن اس طرح کا کمپرومائز کرنا جس میں سنت چھوٹ جائے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ میرے پیچھے سارے وہ ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے. بھائی آپ کیوں سنت چھوڑتے ہو؟ آپ کو تو سنت کے لیے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک, اور آپ کو سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے, کسی کو تو رول ماڈل کے طور پہ کھڑا ہونا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ جب جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر جو حق ہے ان میں سے آخری حق ہے اس کا جنازہ جو ہے اچھی طرح پڑھا جائے. تو جب ہم لمبی دعائیں پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کا آخری حق ہے وہ میت کا ہم جب ادا کرنے ہیں, اس کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے مغفرت کی, اپنے لیے تمام زندہ اور جو فوت شدگان ان سب کے لیے دعا اس میں ہوتی ہے. تو بعضوں کے اعتراض ہوتے ہیں اتنا لمبا جنازہ ہے, کیوں اتنا لمبا جنازہ کر دیا گیا؟ تو کیا ایک آخری حق ہوتا ہے, ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کہ جنازہ ہوتا ہے آدھے منٹ کا, دعا ہوتی ہے 5 منٹ کی, اور دعا وہ جو جنازے کے بعد جو ثابت ہی کوئی نہیں. تو دعا تو خود جنازے کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں. دعا جو ہے وہ ابو داؤد میں آئی ہے کہ مردے کو جب دفنا چکو قبر پہ کھڑے ہو کے قبر کے سوالات کی استقامت کی دعا کرو. جنازہ خود دعا ہے, اس کے بعد کوئی دعا نہیں جو بعد میں ایڈ کر لی لوگوں نے. ایون فرض نماز کے بعد بھی جو دعا اجتماعی کی جاتی ہے ثابت نہیں, سنت اذکار ثابت ہے. جنازہ یہ آدھے منٹ کا پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مردے کو نا جلدی دفنانا چاہیے. اگر جلدی دفنانا مقصد تھا تو بعد میں 15 منٹ کی دعا کیوں کروا رہے ہو؟ اس کی بجائے یہ دعا کرتے ہیں. مسلم شریف میں وہ ایک صحابی کتنی دردناک حدیث روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی فوت ہوا, نبی اسلام نے اس کے جنازے کے اوپر دعائیں مانگی, اور ظاہر اونچی آواز میں مانگی. اونچی آواز میں بھی جنازہ ثابت ہے, آہستہ بھی. ٹھیک, یعنی دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. دونوں طریقے سے سنت ہے. تو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں اسے؟ جی اہل حدیث ہی پڑھتے ہیں اونچی آواز سے. نہیں آہستہ بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں جی آہستہ بھی پڑھ لیتے ہیں. میں نے آہستہ بھی کئی جنازے پڑھے اہل حدیث کے. ٹھیک, آہستہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا, اب عرب میں تو آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے نا, چونکہ عمومی عمل ہے. اونچی آواز میں بھی ہے, بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بلند آواز سے فاتحہ پڑھی اور کہا میں نے تمہیں بتایا کہ یہ سنت ہے. وہ صحابی کہہ رہے ہیں, مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ میں نے وہ ساری دعائیں حضور سے سن کے یاد کی اور میں نے تمنا کی کاش اس کی جگہ میری میت رکھی ہوتی, اور حضور یہ دعائیں مجھ پہ پڑھتے. اللہ اکبر. اب وہ ساری دعائیں اہل حدیث پڑھتے ہیں بلند آواز کے ساتھ, اگرچہ چند ایک لوگوں کو اس کا ترجمہ پتہ ہے, لیکن چلیں آمین کہہ کے وہ شامل تو ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک حق ہے مردہ کا, جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے, اور اس میں کوشش کرنی چاہیے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ جنازہ پڑھائے. کرائے کے مولوی نہ بلائیں آپ. دیکھیں ایک بیٹے کو جو اپنے باپ کا درد ہوگا, یا ایک باپ کو اپنے بیٹے کا جو درد ہوگا, ایک بیٹے کو اپنی ماں کا جو درد ہوگا, وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا حق اس کے ولی کا ہے کہ وہ خود جنازہ پڑھائے. بالکل ٹھیک ہے. ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں وہ خود جنازہ پڑھاتے ہیں, چھوڑ دیں اس میں داڑھی ہے نہیں ہے, یہ ثانوی چیز ہے, بالکل کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. یعنی کہ جنازہ پڑھانے والا جو ہے اگر وہ بیٹا ہے, اس کی داڑھی ہے نہیں ہے, تو وہ پڑھا سکتا ہے. دیکھیں عام نماز کے لیے بھی قرآن آنا شرط ہے, داڑھی کہاں پہ شرط ہے. 4 شرائط مسلم شریف میں آئی ہیں, قرآن کا علم, سنت کا علم, اس کے بعد ہجرت جس نے پہلی کی ہو یعنی دین میں جو سینئر ہو, اور اس کے بعد ہے عمر میں جو زیادہ ہو, اگر اس میں بھی برابر ہو. ٹھیک ہے. کہیں پہ نہیں آیا کہ اس کی داڑھی کتنی ہو نہیں ہو. سنت کے علم, قرآن کے علم کی بات آئی ہے. اگر آپ اس کو اس طرح ناپنا شروع کر دیں گے تو مجھے بتائیں ایک شخص نے داڑھی نہیں رکھی ہے اور سچ بولتا ہے, وہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت اس کے کہ جو داڑھی رکھ کے ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر تو ہم جمعہ بھی نہ پڑھیں ان کے پیچھے, بھی کمزوریاں سب میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں, جو بھی نماز پڑھائے اس کے پیچھے نماز. یہ بتائیے کہ میت کے فوت ہو جانے کے بعد اکثر رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی ایک دن مخصوص کر لینا کہ اس دن اکٹھے ہو کے سب آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت بھی کر لیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی وراثت کی تقسیم ہے وہ بھی کر لی جائے. تو کسی دن کو مخصوص کر لینا اور اس دن اکٹھے ہو جانا اور وہاں پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کر لینا, اس کی گنجائش نہیں ہے؟
جو اس طرح کی وعظ و نصیحت ہے وہ تو میت کے اوپر ہے، جنازے کے وقت وہ آپ کریں. اس کے بعد تیجا 40واں جمعراتیں یہ تو کسی کے ہاں بھی ثابت نہیں ہے، لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں سارے. ٹھیک. جو وراثت کی تقسیم ہے وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ تو آپ نے ایک آرگنائز طریقے سے خاص ایک دن مخصوص کر کے کیا جا سکتا ہے وراثت کی تقسیم کے لیے. بس جب رشتہ داروں کا کٹ ہو کہا ہاں، جائے تو کہ اس میں تو دور ظاہر دور سے کریں آنا گے. ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک بندہ فلاں دن آ رہا ہے ایک فلاں دن آ رہا ہے وہ تو کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو مینیجریل ایشوز ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ والی ایکٹیویٹی کہ آپ نے اصالہ ثواب کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کروانی ہے. تو نبی اسلام کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، جوان شادی شدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں. نہ تو کسی کا مزار بنوایا ہے، نہ کسی کو آرگنائز طریقے سے تیجا 40واں 10واں کیا ہے. یہی تو چیزیں ہیں جو دین کے اندر خود سے لوگوں نے داخل کر دی ہوئی ہیں. باقی جو آپ کے مینیجریل ایشوز ہیں وہ تو پھر کورٹ میں بھی معاملات بعض اوقات چلے جاتے ہیں، ٹھیک. وکلاء کو بھی بلانا ہوتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک. جس چیز کو آپ دینی ایکٹیویٹی کے طور پر اسٹیبلش کریں گے آرگنائز طریقے سے، اجتماعی طور پہ، اس کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ادروائز دین میں بدعت ہوگی. بالکل ٹھیک.